نہیں عادل، یہی تو میرا حال کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سندھ میں پچھلے 15 سال سے جو تنظیم پہ، جو جماعت پہ توجہ دینا تھی، ہم نہیں دے سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی بہرحال اس کا وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، مگر ہماری اس میں موٹی سی بات یہ ضرور ہے کہ خواہش تھی اور خواہش ہے بھی کہ نیشنل جماعتیں جو ہیں ان کو جو سکیڑا جاتا ہے، جو ان کو محدود کیا جاتا ہے، نہیں کیا جانا چاہیے، اسی پاداش میں ہم نے پیپلز پارٹی کو سندھ تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا۔ مگر سندھ کے جو پچھلے 15 سالوں سے حالات رہے ہیں، آج اگر مسلم لیگ جیسی جماعت، جو ایک نیشنل جماعت، ایک بڑی جماعت ہے اور جس کے قائد نواز شریف ہیں، جنہوں نے خاص طور پر کراچی میں امن قائم کیا پورے پاکستان کی طرح، تو ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم سندھ جیسے صوبہ کو نظر انداز سیاسی طور پہ کر کے آگے بڑھ سکیں۔ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو سندھ سے ووٹ ملے گا، لوگ دینا چاہیں گے، تو ہمیں اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے جمہوریت میں کہ آپ کسی کو نہ بھی پسند کریں، مگر لوگ اگر اس کو پسند کرتے ہوں تو آپ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اوکے، تو مطلب یہ تو ظاہر ہے انتخابی پالیٹکس ہے نا۔ جی ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے تائیں وہاں ایک انتخابی اتحاد بھی بنانے جا رہے ہیں۔ یہ آج شروعات ہیں، جس طرح آپ نے خود کہا، ایم کیو ایم سے، ہم فنکشنل لیگ سے، وہاں علاقائی جو جماعتیں ہیں ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور اسی طرح ہم بلوچستان یا کے پی کے میں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں کر رہے تو صرف پنجاب میں نہیں کر رہے، نہ کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نہ کوئی انتخابی اتحاد، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مکمل کیجئے گا۔ کیونکہ عادل، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پنجاب میں کوئی کسی ایک حلقہ میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور کریں، سوچیں، یا کسی اخلاقی یا تعلق کی بنا پہ کسی دباؤ میں آ کے بھی، تو وہ ہمارے اس حلقہ کے لوگوں سے حق تلفی ہوگی، جس کا خمیازہ ہم 20 ضمنی انتخابات کی شکل میں بھگت چکے ہیں پنجاب میں جو ہوئے تھے۔ ہمارے ووٹر سپورٹر نے ہمارے اس فیصلے کو نہیں مانا تھا، تو ہم اس کی بڑی قیمت ادا کر چکے ہیں، اس لیے ہم پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کے اتحادی ہیں بیسیکلی یہ جو تیار ہوں گے، یہ اپنے اپنے محاذ پہ آپ کی سپورٹ لیں گے۔ مثلا کراچی میں ایم کیو ایم آپ کی سپورٹ لے گی، باپ پارٹی اگر آپ کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو وہ بلوچستان میں آپ کی حمایت لے گی، لیکن یہ حمایت ان دونوں کو پنجاب میں میسر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کیونکہ آپ کی پارٹی جب دوسروں کو ووٹ یا سیٹ دے دیتی ہے، ٹکٹ دے دیتی ہے یا ایڈجسٹ کرتی ہے، تو پھر پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو یہ جو تعلقات ہیں بشیر میمن صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس سے تو سب بخوبی واقف ہیں، آپ بھی واقف ہوں گے، تو یہ ایک طرح کی سگنلنگ نہیں ہے کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں ان پر کافی پہلے سے نظر تھی، اور بشیر میمن صاحب کے تو حالات بڑے ٹف ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ جے آئی ٹی کو جب انہوں نے ہیڈ کیا، تو کیا یہ کلیئر کٹ پیپلز پارٹی کے لیے میسج نہیں ہے کہ مطلب آپ لیول پلینگ فیلڈ زیادہ مانگیں گے تو ہم سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ کھل کے آ جائیں گے جس طرح پنجاب کے اندر؟ نہیں عادل، یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ 2018 کے انتخابات میں بشیر میمن صاحب کے بھائی نے سندھ سے الیکشن لڑا تھا اور پیپلز پارٹی کے مخالف ہی الیکشن لڑا تھا۔ آج نہیں، بہت عرصے سے بشیر میمن صاحب بھی خواہش رکھتے تھے، ہم بھی یقیناً ان پہ کام کر رہے تھے کہ مسلم لیگ کو وہاں ایک ایسے نام کی یا ایسے جو محنت کرنے والے، جو جماعتوں کو سمجھنے والے، پولیٹیکل اپروچ رکھنے والے، ٹائم دینے والے لوگ جو ہیں، ان کی ضرورت تھی سندھ میں، جس وجہ سے ہم نے متحرک لوگوں کو اس دفعہ جماعت کے عہدیدار بنایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے جے آئی ٹی کا یا کسی ایسے جو آپ 2 بار کہہ چکے ہیں، تو دیکھیں سروس میں ہوتے ہوئے ادارہ کوئی ذمہ داری لگاتا ہے یا ادارے لگاتے ہیں، تو لوگ جو آئین قانون کے مطابق سمجھتے ہیں تو وہ فیصلے دیتے ہیں۔
تو اس کو اس بنیاد پہ سوچنا یا سمجھنا یا لینا وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ اچھا ویسے میاں صاحب، ویسے ایک سوال ذہن میں آیا ابھی ڈسکشن کے بیچ میں، تو یہ اگر واجد سیاہ صاحب کے لیے بھی یہ اپرچونٹی ہوگی اگر وہ مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہیں سروس کے بعد؟ دیکھیں واجد ضیاء صاحب اگر پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں تو عادل عباسی صاحب مجھے اعتراض کیا ہے، اور پی ایم ایل این پارٹی اگر ان کو لے لے گی تو جو سوال آپ کر رہے ہیں تو میں تو نہیں کروں گا، اس وقت بھی میں تو مقابلہ کروں گا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این میں آنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے نا؟ میں تو عادل شاہ زیب آپ کے سوال پہ بھی حیرت ضرور عادل عباسی سر رکھتا ہوں۔ ہاں تو میرا سوال کے ساتھ میرا نام بھی بھول گئے عباسی صاحب۔ میاں صاحب آپ کا سوال ہی ایسا تھا۔ اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، ایم کیو ایم نے تو 2013 والا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، آپ کا بھی کیا پی ایم ایل این کا 2013 والا ٹارگٹ ہے کہ ہم 2013 والے ہی نتائج پہ سیٹوں پہ پہنچیں گے، اسی کے لیے ساری اس وقت ایفرٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں عادل، دو چیزیں ہیں۔ نواز شریف کو جب موقع ملا، جیسے بھی حالات ملک کے ہوئے اور جو توقعات جن چیلنجز کا سامنا نواز شریف نے الیکشنوں میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ ٹارگٹ اچیو کیے۔ آپ دیکھیں 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں 2013 میں اندھیرے تھے پاکستان کے اندر، بجلی 22 گھنٹے پاکستان میں نظر نہیں آتی تھی، پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر بے روزگاری ایک بڑی فوج تیار کر چکا تھا پاکستان، اور اسی طرح سفارتی تنہائی تھی، دنیا میں پاکستان کا امیج خراب تھا۔ تو پھر 2017 تک آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو ترقی کی پٹری پر نواز شریف نے کس طرح چڑھایا، کس طرح بجلی کے کارخانے لگائے، پاکستان کے اندر نیشنل گرڈ میں کتنی بجلی پیدا کر کے دی، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کو کنٹرول رکھا، دنیا میں پاکستان کا امیج بلند کیا۔ مگر بدقسمتی سے اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا جس طرح پاکستان کو ناقابل دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی پاداش میں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا دیا گیا تھا، اس دفعہ ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ مگر نواز شریف آج بھی جس سوچ سے، جس ایک کمٹمنٹ سے جو آیا ہے اور جو لوگوں نے اس کو ریسیپشن دی ہے، جو لوگ اس سے توقعات رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحا پاکستان کے جو دکھوں کا، پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، یہ آخری امید ہے، نواز شریف یہ نکال لے گا۔